बेशक हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में अब पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 के हवाले से जो पहले शुबहात थे, शकूक थे, वाहिम थे और ये खदशा था कि ये साफ व शफाफ नहीं होंगे, जिसका इजहार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, दूसरी इंसानी हुकूक की तंजीमें कर चुकी हैं। उस हवाले से सूरत हाल अब मज़ीद पेचीदा हो गई है। इलेक्शन की साख यकीनन जिसमें पीटीआई नहीं होगी, वो इलेक्शन के सिंबल उसके पास इलेक्शन सिंबल नहीं होगा, उसके उम्मीदवार मजबूर होंगे कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें। यकीनन इस इलेक्शन की साख बुरी तरह से मुतासिर होगी। आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया गया, लेकिन 8 फरवरी को झटका लगने वाला है, पब्लिक को नहीं रोका जा सकता, इसलिए ये डरे हुए हैं। इमरान खान ने कहा और फिर दोहराया कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनकी पार्टी के तमाम उम्मीदवार अलहदा निशान पर 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस पस मंज़र में इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि इलेक्शन में पीटीआई के जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या होगा। इस हवाले से कई आरा हैं, जिनमें से एक ये भी है कि इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई की शनाख्त इख्तियार कर सकते हैं। दलील यह है कि इंतखाबी निशान से महरूम पीटीआई आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की जाने वाली रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में आज भी मौजूद है। गोया इलेक्शन कमीशन पीटीआई की कानूनी हैसियत को तस्लीम करती है और दूसरी जानिब एक राय यह है कि किसी भी पार्टी से इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के साथ ही वो डिलिस्ट भी हो जाती है। इलेक्शन कमीशन में इसकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाती है, लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक आईन इससे मुताल्लिक खामोश है कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाली ऐसी सियासी जमात में शामिल हो भी सकेंगे या नहीं कि जिससे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। कानून के मुताबिक जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार गेजेट नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बसूरत दीगर वो असम्बली की पूरी मुद्दत तक आज़ाद तस्वुर किए जाते हैं। यानी अगर इलेक्शन के बाद पीटीआई के उम्मीदवार कौमी असम्बली तक पहुँचते हैं तो वो वापस पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं या किसी मौजूदा सियासी जमात में शमूलियत भी इख्तियार कर सकते हैं। पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान के मुताबिक पीटीआई में शमूलियत के नतीजे में मखसूस नशिस्तों का मुतालबा भी किया जा सकता है। साथ ही वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के चुनाव में भी वो हिस्सा ले सकते हैं। ये भी है कि सूबाई असम्बली में भी अगर यही सूरत हाल बनती है तो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार पार्टी में शामिल होने के बाद सेनेट इलेक्शन में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मगर ये तमाम बातें इस पर मुनहसर हैं कि इलेक्शन के बाद पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत क्या होगी। फिलहाल ऐसा लगता है कि इस हवाले से भी मामला आखिर में अदालत में ही पहुँचेगा। इस मौजू पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के लॉयर और सेनेट में पार्लिमानी लीडर साबिक वज़ीर क़ानून सेनेटर अली ज़फ़र। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अली ज़फ़र साहब, आपने और पीटीआई के जो दूसरे रहनुमा इस वक्त यहाँ मौजूद हैं वो हमेशा कहते थे और ये बात गैर मुतवक्की नहीं थी कि पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला ले लिया जाएगा। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में था, मगर आपने हमेशा कहा था कि एक प्लान बी अवेलेबल है और हम उसका मुकाबला करेंगे। बज़ाहिर वो प्लान बी हमें रोल आउट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और अभी हमें नहीं पता कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो कि अपने आप को पीटीआई का बता रहे हैं उसको कैसे आप डिस्टिंक्ट करेंगे, कैसे एक एक हल्के में 2-2, 3-3, 4-4 भी उम्मीदवार हो गए हैं, कैसे लोगों तक बात जाएगी और फिर जब ये आज़ाद हैसियत में आ जाएंगे तो फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा। वो प्लान भी वो हमें फ़िलहाल तो नज़र नहीं आया, या अगर है तो अब तो बात हो सकती है, तो आप ज़रा उसको एक्सप्लेन करें। देखिए जी, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके बाद ये प्लान तो एक्सपोज हो गया है कि स्ट्रेटजी क्या थी, उनसे लेना है दे दिया गया, लेकिन हम इसके लिए तैयार थे। तो इशू है कि 2 मुख्तलिफ सिंबल्स पे लड़ेंगे। पार्टी के मेंबर पीटीआई के मेंबर होंगे, पीटीआई के कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन उनको सिंबल एक नहीं दिया जाएगा। कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाएगी और उनको मुख्तलिफ सिंबल्स अलॉट हुए हैं ताकि लोग अपने वोट का जो इख्तियार है उससे महरूम रहें। लेकिन आजकल का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ये नहीं हो सकता कि लोगों को समझना है कि कौन किस कैंडिडेट कौन किस पार्टी का है। तो ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इंशाल्लाह इस मुश्किल पे भी काबू पाएंगे। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि जिस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जो जो कैंडिडेट अपने आप को शो कर चुके हैं कि वो पीटीआई के मेंबर हैं या नहीं भी शो कर चुके, तो कानून ये कहता है कि उनके पास 3 दिन है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो अपने आप को एसोसिएट कर लें। और वो जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट करने का उनके पास 3 दिन का वक्त है,
اس کے بعد وہ پی ٹی آئی یا جس بھی پارٹی میں وہ شامل ہوتے ہیں اس پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹ خبر سمجھے تو جائیں۔ علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا تھا، جو کہ ضروری تھا کہ پارٹی سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے، اس کے بعد کیا پی ٹی آئی اب بھی اہل ہے کہ اسے جوائن کر سکے، جبکہ پارلیمنٹ میں اس نام کی کوئی جماعت نہیں ہوگی؟ تو آزاد امیدوار ایک ایسی سیاسی جماعت کو جو کہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی کا جو سٹیٹس ہے وہ تو قائم ہے۔ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ میکسیمم جو کیا ہے اس وقت سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے تحت وہ یہ ہے کہ سمبل ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ اب سمبل چھیننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے، مطلب ہی اس کا یہ ہے، اور یہ بینری بھٹو کی ججمنٹ میں بڑی تفصیلاً اس کا ذکر کیا ہے کہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، پارٹی رہتی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جو سمبل کے تحت وہ لڑ نہیں سکتی الیکشن سے تو پی ٹی آئی کو باہر کر دیا ہے، الیکشن کو تو تباہ کر دیا ہے آلریڈی اس ججمنٹ نے، اس فیصلے نے۔ لیکن الیکشن کے بعد جتنے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ بڑے کمیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں، جو کہ پارٹی کے ہی لوگ ہیں اور ان کو بڑا سلیکٹ کیا گیا ہے، وہ 3 دن کے اندر اناؤنس کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس پارٹی کو، اس پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، جس بھی پارٹی کو ہم نے جوائن کرنا ہے۔ جب وہ جوائن کر لیں گے تو اس کے بعد وہی پارلیمنٹری پارٹی ہوگی جو کہ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ پارٹی ختم ہو گئی یہ بالکل درست نہیں ہے۔ پارٹی تو اچھا یہ بتائیں کہ اس کے لیے پلان تیار ہے کہ عوام کو ایگزیکٹ پتہ ہو کہ اس کانسٹیٹیوشن میں پی ٹی آئی کا یہی ایک امیدوار ہے اور یہ اس کا سمبل ہے جس کو ہم نے کرنا ہے، کیونکہ آپ کے علم ہے نا کہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں ایک سے زیادہ امیدوار بھی پی ٹی آئی کے، کئی 2-3 بھی ہیں، وہ آپس میں ایک طرح سے زبانی طور پہ گتھم گتھا ہیں کہ ہم ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے میں ہوں، اور ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں۔ اس پورے مسئلے کو تو پارٹی نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، یہ ہو جائے گا؟ پارٹی نے سارٹ آؤٹ کر لیا ہوا ہے۔ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کا مقصد تھا۔ سمبل لینے کا مقصد کیا ہے کہ کنفیوژن ہو۔ کنفیوژن کا مقصد یہ ہے کہ جو ووٹ کا اصل حق ہے وہ اس سے محروم ہو جائے ووٹر۔ یہ اپنی جو بھی کاروائی ہے وہ ہو چکی ہے ججمنٹ کے بعد۔ اب ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ہم یہ ایشور کریں گے، ہم یہ کنفرم کریں گے کہ پی ٹی آئی کا ایکچوئل اصل کینڈیڈیٹ کون ہے، اور عوام کو پتہ ہے، عوام کو پتہ چل جائے گا ہر کانسٹیٹوئنسی میں۔ ایشو یہ ہے کہ ایک ایم این اے کے پاس ایک سمبل ہے، اس کے نیچے جو ایم پی ایز ہیں ان کے پاس مختلف سمبل دیے گئے ہیں، اور یہ باقاعدہ انسٹرکشنز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ آپ کنفیوز سمبلز دیں تاکہ عوام کنفیوز ہو۔ لیکن یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ نہیں ہوگی کامیاب۔ یہ انشاءاللہ اس کو ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر علی ظفر ہمارے ساتھ ہے، اس موضوع پہ مزید ایک انڈیپینڈنٹ رائے لیتے ہیں، اور خاص طور پہ شفاف الیکشن سے منسلک تنظیم نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، این جی او ہے، بڑی معتبر فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک ہے، اس کے ترجمان مدثر رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوی صاحب یہ بتائیے گا، فرسٹ کم فرسٹ بیرا، سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جو لوگ آزاد حیثیت پہ منتخب ہوں گے، کیا ان کے پاس یہ لبرٹی حاصل ہوگی جو 3 دن الیکشن کے بعد کے ہوں گے کہ وہ چاہیں تو پی ٹی آئی نام کی سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں، جو کہ پارلیمنٹ میں اس وقت نہیں ہوگی؟ پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہوگی، لیکن کیا اس کے باوجود یہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، وہ ہمارے جو الیکٹرل لاز ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جو یہ انڈیپینڈنٹ اگر جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے، کیا وہ پی ٹی آئی نام کی جماعت کو جوائن کر سکیں گے؟ دیکھیں، یہ تو جس طرح علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں، پارٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی انلسٹمنٹ نہیں ہوئی، اس کو سمبل نہیں ملا، اس کے کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں، ان کی مرضی ہے وہ کون سی آئیڈینٹی ایزیوم کرتے ہیں۔ لیکن آئیڈینٹی ایزیوم کر بھی لیتے ہیں پی ٹی آئی، تو اس کا جو بڑا بینیفٹ ہے ریزرو سیٹ کی صورت میں، وہ الیکشن ایکٹ کا 104 سیکشن بہت واضح ہے کہ پارٹی لسٹ ہوتی ہے، وہ ریزرو سیٹس پھر بھی ان کو نہیں مل پائیں گی۔
تو وہ جو ایک بڑا پارٹی کی سیٹوں کی بنیاد پہ ایلوکیشن ہوتی ہے ریزرو سیٹس کی، وہ شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کو یہاں پہ یقین قانون ہے یا یہ بڑا کہ اٹ از اوپن ٹو سیٹلمنٹ، یا یہ کہ اس میں اب عدالت جو ہے اب چاہے اس حوالے سے جو بھی ریزرویشن ہے سپریم کورٹ کی، یہ ڈٹرمن کیا یہ بالکل بیونڈ ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا، یہ معاملہ عدالت میں جائے گا کہ ہم نے اتنی سیٹیں جیتی ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، ہمیں ریزرو سیٹس دی جائے؟ دیکھیں یہ الیکشن قانون کا مسئلہ ہے، الیکشن قانون بہت واضح ہے، اور ہاں عدالتوں کے پاس جایا جا سکتا ہے، عدالتوں کا دروازہ کسی معاملے پہ بھی کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک قانون کی بات ہے، قانون بہت واضح ہے کہ پارٹی لسٹ ہوتی ہے، اور پارٹی لسٹ الیکشن سے پہلے پرائیورٹی جمع کرا دی جاتی ہے، اور جتنی بھی سیٹیں ہوں گی، جتنی بھی کوئی پارٹی نیشنل اسمبلی میں سیٹ لے گی، اس کے مطابق آئین کا جو آرٹیکل ہے 51 سب کلوز 6 ہے اس کے مطابق اس میں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی شامل ہو جائیں گے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس ٹیلی میں، ان کو وہ ریزرو سیٹس اس کے مطابق ایلوکیٹ کر دی جائیں گی۔ اب یہ جب ایلوکیشن ہو جائے گی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن اگر مثال کے طور پہ سیٹس ایلوکیٹ کر دیتا ہے ان پارٹیوں کو جو اسمبلی میں سیٹیں جیت چکی ہیں، اور اس کے بعد ایک پارٹی چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اصل میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، تو سپریم کورٹ کیا وہ جو لوگ آلریڈی ڈکلیئرڈ ریزرو سیٹس پہ ونر قرار دے دیے گئے ہیں پرائیورٹی لسٹ میں، کیا ان کو ان کی سیٹوں سے ڈپرائیو کرے گی؟ مطلب بہت ساری لیگل کمپلیکیشنز ہیں، یہ بہت سادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اچھا اب یہ بتائیے کہ جو فری اینڈ فیئر نیٹ ورک ہے فافن، جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کے نزدیک الیکشنز کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے ہم نے اخبارات میں صحافیوں سے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے، پاکستان بار کاؤنسل، پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پہلے سے کہہ چکی ہیں کہ یہ جو ماحول ہے جس میں الیکشن ہو رہے ہیں یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہو رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اور اس پورے ماحول میں جس میں کہ پی ٹی آئی اب الیکشن میں حصہ نہیں لے پائے گی ایز اے پارٹی؟ جی، سیاسی جماعتیں ایک بڑی کسی بھی ایک جمہوریت میں، ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں سیاسی جماعتوں کو کہا جاتا ہے دے کارنر اسٹون ٹو ڈیموکریسی۔ سیاسی جماعتوں کو جب بھی اس پولیٹیکل پروسیس یا اس الیکٹورل پروسیس سے باہر نکالا جاتا ہے تو یقیناً کوشچن مارکس تو کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، کچھ لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپوز کر رہے ہیں، لیکن ان پرنسپل سیاسی جماعتیں کارنر سٹون ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے نہیں روکا جانا چاہیے کسی بھی بنیاد پر۔ اب وہ پاکستان کا لا انہی سیاسی جماعتوں نے کچھ اس طرح کا بنا دیا ہے جو سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال ہو جاتا ہے۔ 2002 میں پیپلز پارٹی کو باہر کیا گیا تھا، وہ بھی غلط تھا۔ 2018 میں نواز شریف نے جو کینڈیڈیٹس اپوائنٹ کیے تھے سینٹ میں، وہ انڈیپینڈنٹ لڑے، وہ بھی غلط تھا۔ اور اب 2017 کے ایکٹ میں بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ سرٹیفیکیشنز ہوں گی، یہ سرٹیفیکیشنز پولیٹیکل پارٹیز کو جمع کرانی ہے۔ اس کے مطابق انہوں نے 209 میں انٹر پارٹی کا الیکشن کا سرٹیفکیٹ جمع کرانا تھا، وہ الیکشن کمیشن کے مطابق ٹھیک نہیں تھا، وہ سپریم کورٹ میں بھی اب سسٹین ہو گیا ہے۔ اب یہ لیگل ایک مسئلہ ہے، لیکن اس قانون کی امپلیمنٹیشن میں ایک پارٹی اور بھی پارٹیاں ڈی لسٹ ہوئی ہیں، اور تو پی ٹی آئی باہر ہو گئی، لیکن کوشچن مارکس یقیناً ریز ہوتے ہیں اور کوشچن مارک یقیناً ریز ہوں گے۔